گھر کے اندر چہل پہل میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بارات روانہ نہیں ہوئی بلکہ واپس آئی ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا اور گزرتے لمحوں کا شمار کرتا رہا۔ دھیرے دھیرے گھر کی رونق ماند پڑنے لگی، شور و غل کی آوازیں معدوم ہونے لگی۔ 6 بجنے والے تھے اور اس وادی کی رات شروع ہونے والی تھی، اور پھر رات ہو گئی۔ کمرے میں پھیلی گہری تاریکی سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ 1-1.5 گھنٹے میں گھر کے اندر تمام سرگرمیاں موقوف ہو گئی۔ میں کھالوں کے ڈھیر میں سے نکل آیا۔ میں نے دروازے سے کان لگائے۔ آج حجلہ عروسی بیاباد نہیں تھا، وہاں کوئی موجود تھا۔ مجھے مدھم آواز میں باتیں کرنے کی صدا سنائی دی۔ یہ کعبے کی آواز تھی۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 عورتوں کی آوازیں تھیں۔ 5-10 منٹ بعد یہ آوازیں تھم گئیں۔ میں نے آہٹوں سے اندازہ لگایا کہ عورتیں باہر جا چکی ہیں۔ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اب کمرے میں دلہا اور دلہن کے سوا اور کوئی نہیں۔ 40 سال کا مکرو دلہا اور 20 سال کی گڑیا سی دلہن۔ یہ میرے حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ بڑی ڈرامائی بلکہ تصوراتی سی سچویشن تھی۔ یہ کعبے کی شادی کی رات تھی اور میں اس کے رنگ میں زبردست قسم کا بھنگ ڈالنے کے لیے اس کے حجلہ عروسی کے قریب موجود تھا۔ لڑکپن اور نوجوانی میں ایسی فلمی خیالات اکثر ذہن میں آیا کرتے ہیں۔ میں بھی غزالہ کے حوالے سے ایسی ہی باتیں سوچا کرتا تھا۔ ذہن میں خیال آتا تھا کہ اگر کبھی کسی انہونی کے نتیجے میں غزالہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی تو میں عین سہاگ رات کو اس کے حجلہ عروسی میں گھس کر اسے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ جب غزالہ کی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوں گی اور وہ خود کو کسی اجنبی مرد کے رحم و کرم پر پا رہی ہوگی تو میں کسی جاں باز عاشق کی طرح کسی تاریک گوشے سے برآمد ہوں گا اور اپنے ریوالور کی نال اس کے رقیب کی گردن پر رکھ دوں گا۔ لیکن یہ سب کچے ذہن کی سوچیں تھی۔ جب سچ مچ غزالہ کی شادی ہوئی اور اس کے لیے حجلہ عروسی بنایا گیا اور شیخ عاصم غزالہ کی خلوت کا ساتھی بنا تو میں سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا تھا اور اپنی بدبختیوں سے بے خبر تھا۔ معلوم نہیں ان لمحوں میں میں کیا کر رہا تھا، قہقہے لگا رہا تھا، اطمینان سے سو رہا تھا یا کسی ہنگامے میں الجھا ہوا تھا۔ آج میرے تصورات کا منظر زندہ حقیقت کی صورت میں میرے سامنے تھا، لیکن حجلہ عروسی میں میری غزالہ نہیں تھی، ایک فلپائنی لڑکی تھی، اور اس کی خلوت میں داخل ہونے والا شیخ عاصم نہیں، کعبے تھا۔ چند لمحے بعد کعبے کی آواز پھر سنائی دی۔ مجھے اس کے الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تنہائی میں فنگ سے محبت جتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جس کی بنیادی زبردستی پر رکھی گئی تھی۔ یہ سیدھی سادی حوث تھی۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یقیناً کعبے سرتاپا لرز گیا ہوگا۔ دروازے کی دوسری جانب آہٹ ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ کعبے کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ غالباً اس نے پوچھا تھا، کون ہے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے سوال کے جواب میں کوئی اس سے لپٹ جائے گا اور اس کی توانا گردن یوں اپنے بازوؤں میں جکڑے گا کہ آواز نکالنا تو دور کی بات ہے، اس کے لیے سانس لینا بھی آسان نہیں ہوگا۔ میرا بازو اتنی تیزی سے اس کی گردن کے گرد لپٹا تھا کہ کعبے ذرا سی بھی مزاحمت نہ کر سکا۔ جو ہی اس نے گردن چھڑانے کے لیے اپنے جسم کی حیوانی قوت کو آزمایا، میں نے گردن کے مخصوص پٹھوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ کعبے تڑپ کر رہ گیا لیکن اپنی کوشش سے باز نہیں آیا۔ میں نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھا کر اسے ایک بار پھر باور کرایا کہ اس کی مزاحمت اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے حلق سے خر خر کی منحوس آواز برآمد ہو رہی تھی، مگر وہ کوشش کیے جا رہا تھا، اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ کعبے کی گردن کی ہڈی تڑک سے ٹوٹ گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے سکتے میں رہ گیا۔ میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، یا کم از کم اتنی جلدی نہیں جب تک وہ ہمیں اس چار دیواری سے نکلنے میں مدد نہیں دیتا۔ عین ممکن تھا کہ ہمارے یہاں سے نکلنے کا کوئی پوشیدہ راستہ ہوتا، اور یہاں نہ بھی ہوتا تو یہ اس گھر کا مالک تھا، وہ اپنی ثوابدید پر ہمیں بحفاظت یہاں سے نکال سکتا تھا۔ کعبے کی گردن ٹوٹنے کے ساتھ ہی یہ تمام امکانات بھی ختم ہو گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ لہیم شہیم کعبے کا جسم میرے بازوؤں میں بری طرح مچل رہا ہے۔ وہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ گردن ٹوٹ گئی تھی مگر اس کے جسم و جاں کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اسے تادیر اسی طرح تڑپنا پڑے گا۔ فنگ کی ڈری ڈری آواز تاریکی میں ابھری۔ شاہجہان صاحب، شاہجہان صاحب، کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کعبے کو کیا ہوا؟ میں نے اسے پہلوانی داؤ لگا رکھا ہے، یہ چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا کے لیے بس کر دیں یہ سب کچھ، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے 9-10 انچ لمبے چھرے کو تیزی سے حرکت دی۔ اس کا 3/4 پھل کعبے کی بغل سے ذرا نیچے دل کے مقام پر گھس گیا۔ تڑپتے پھڑکتے کعبے کی موت آسان ہو گئی۔ اس کا جسم ایٹھا اور ایک دم ڈھیلا پڑنے لگا۔ پسلیوں کے اندر سے ابلنے والے گرم خون کی حرارت میں نے اپنے یخبستہ ہاتھ کی پشت اور کلائی پر محسوس کی۔
میں نے اس کا نیم جان جسم زمین پر گرا دیا اور تخت کے نیچے دھکیل دیا. اب کیا ہوا ہے؟ بے ہوش ہو گیا ہے. کیا ہوگا اب ہم یہاں سے نکلیں گے. تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بولی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے ٹٹولنے لگی. اس کے ہاتھوں سے الکوہل کی بو اٹھ رہی تھی. یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، شاید یہاں کی کوئی رسم ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کعبے نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہاتھوں کو باہم ملا کر پیالہ سا بناؤں. پھر اس نے اس پیالے میں کوئی سیال انڈیلا تھا اور پینے لگا تھا. میرا خیال ہے وہ کسی قسم کی شراب تھی. میں نے فنگ کو تخت پر بٹھایا. وہ سرداپا لرز رہی تھی. اس کے جسم پر کوئی ریشمی کامدار لباس تھا. گلے میں، کانوں میں، کلائیوں میں اور پیشانی پر پھولوں کی سجاوٹ تھی. یقیناً وہ ایک خوبصورت دلہن نظر آ رہی ہوگی، لیکن میں تاریکی کے سبب دیکھ نہیں سکتا تھا. میں نے فنگ سے ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کا خوف کم کرنے کی کوشش کی. وہ بار بار کعبے کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ بچ جائے گا یا مر جائے گا. میں نے کہا کہ اسے کعبے کی طرف سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کو پرسکون رکھے. شاہجہان صاحب، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. میرا دم گھٹ رہا ہے. مجھے لگتا ہے میں بے ہوش ہو جاؤں گی. اگر تم بے ہوش ہونا چاہتی ہو تو اطمینان سے ہو جاؤ. ابھی ہمیں 1.5-2 گھنٹہ یہیں رکنا ہے. روانگی کا وقت آئے گا تو میں تمہیں ہوش میں لے آؤں گا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور تاریکی میں میرا بازو مضبوطی سے تھام کر بیٹھ گئی. 1.5 گھنٹے بعد جب ہم اس حجلہ عروسی سے نکلے تو رات کے 10 بج رہے تھے، لیکن وادی کے اوقات کے مطابق یہ قریباً آدھی رات کا وقت تھا. چہار سو گہری خاموشی، تاریکی اور سردی کا راج تھا. اہل خانہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے. ان میں سے اکثر نے شادی کی تقریب میں جی بھر کے شراب پی لی تھی اور یوں بے خبر سو رہے تھے کہ کوئی ان کے سرہانے ڈھول بھی پیٹتا تو ٹس سے مس نہیں ہوتے. میں فنگ کو بڑی احتیاط سے تاریکی سے چلاتا باہر صحن میں لایا. گرم چادر کے نیچے رائفل میرے کندھے سے جھول رہی تھی اور چھرا میرے بائیں ہاتھ میں تھا. ہم صحن کے وسط میں تھے جب میرے کانوں میں وہی وحشتناک قراہٹ گونجی جو کل رات میں نے اسی جگہ سے گزرتے سنی تھی. یہ اسی تیندوے کی آواز تھی. درندے کی چھٹی ہس اسے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی اور وہ اس خطرے سے اپنے مالک کو آگاہ کر رہا تھا. مالک جو اپنا حجلہ عروسی میں خون میں لت پت پڑا تھا اور ابدی نیند سو رہا تھا. درندے کی ہیبتناک آواز سن کر فنگ میرے بازو سے چمٹ گئی. ہم نے بیرونی دروازہ کھولا اور باہر نکل آئے. اچانک ایک قوی ہیکل شخص ہمارے سامنے آ گیا. غالباً یہ چوکیداری کے فرائض انجام دے رہا تھا. ممکن ہے کہ وہ پہلے سے چوکس ہو اور یہ بھی ممکن تھا کہ تیندوے کی غیر معمولی آوازوں اور آہٹوں نے اسے چونکا دیا ہو. وہ ہم سے صرف 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک وزنی کلہاڑا نظر آ رہا تھا. اس نے اپنی زبان میں ہم سے ہماری شناخت چاہی اور جواب نہ پا کر مزید چوکس ہو گیا. اسی دوران میں وہ فنگ کے چمکیلے لباس اور گہنوں وغیرہ کی وجہ سے اسے شناخت کر چکا تھا. اس نے حیرت انگیز تیزی سے اپنا رد عمل ظاہر کیا. اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کلہاڑا برق کی رفتار سے حرکت میں آیا. میں اس وار کے لیے پہلے سے تیار تھا. میں نے پیچھے ہٹ کر یہ وار بچایا اور ایک تباہ کن مکہ اس کے جبڑے پر رسید کر دیا. وہ الٹ کر پتھریلی زمین پر گرا. میں نے اسے زمین پر ہی دبوچ لیا. کوئی موقع دیے بغیر میں نے اس کا سر 2-3 بار پتھروں سے ٹکرایا اور اسے دنیا سے بے خبر کر دیا. میری کارروائی دیکھ کر فنگ کے اندر نئی جرت پیدا ہو چکی تھی. اس نے بے ہوش شخص کو گھسیٹنے اور ایک طرف ڈالنے میں میری مدد کی. اس کام سے فارغ ہوتے ہی ہم ایک گلی میں روپوش ہو گئے. اس یک بستہ تاریک اور سنسان رات میں اپنے لیے پناہ گاہ ڈھونڈنا ہمارے لیے زیادہ دشوار ثابت نہیں ہوا. بستی سے قریباً 1 کلومیٹر دور انتہائی گنجان درختوں اور اونچی نیچی گھاٹیوں کے درمیان ہمیں سر چھپانے کی جگہ میسر آ گئی. یہ ایک تنگ و تاریک ہوتی. اسے مستقل پناہ گاہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا. ہاں، وقتی طور پر یہ ہمیں متلاشی نظروں سے محفوظ رکھ سکتی تھی. دہانے پر بے تحاشا جھاڑ جھنکاڑ اگا ہوا تھا. کھو میں داخل ہوتے وقت ہمیں بڑے حوصلے سے کام لینا پڑا. اس کھو میں حشرات الارض کے علاوہ ہر قسم کے جاندار سے واسطہ پڑ سکتا تھا. ہمارے پاس ٹارچ یا لائٹر قسم کی بھی کوئی چیز نہیں تھی جس کی روشنی میں کھو کا جائزہ لیا جا سکتا. بس ایک موٹی شاخ کی مدد سے میں نے کھو کو ٹھوک بجا کر دیکھا اور اندر داخل ہو گیا. میرے بعد فنگ بھی ڈرتی سہمتی اندر آ گئی. فنگ کے پاس ایک موٹی شال اور میرے پاس گرم چادر موجود تھی. ہم نے گرم کپڑے بھی پہن رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود سردی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی. اگلے 24 گھنٹے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ بستی کے کسی گھر کے بجائے اس ویرانے کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر کے ہم نے عقل مندی کی ہے. یقیناً بستی میں اور بستی کے ارد گرد ہماری تلاش زور و شور سے جاری تھی، لیکن ہماری پناہ گاہ کی طرف کوئی نہیں آیا تھا. کعبے کے حجلہ عروسی سے فرار ہوتے وقت میں وہ تمام خشک میوے ایک تھیلے میں اپنے ساتھ باندھ لایا تھا جو مٹی کی ہانڈی میں وہاں رکھا تھا.
اس کے علاوہ کچھ ہنٹر بیف اور ڈبہ خوراک بھی وہاں سے مل گئی تھی. ہم دونوں اس خوراک پر 4-5 روز بڑی آسانی سے گزارا کر سکتے تھے. دوسرے دن رات کو صفدر نے واکی ٹاکی پر مجھ سے رابطہ کیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اپنی پہلی پناہ گاہ چھوڑ چکا ہوں اور اب بستی سے دور ایک ایسے مقام سے بول رہا ہوں جو زمانہ قدیم کے انسان کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا. انسان اور کھو کا رشتہ بہت پرانا ہے. اس کھو میں آ کر ہم دونوں بھی خود کو پتھر کے دور کا محسوس کرنے لگے تھے. اگر معمولی سا فرق تھا تو واکی ٹاکی اور 7mm کا تھا. غالباً زمانہ قدیم میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تھیں. میں نے مختصر ترین الفاظ میں صفدر کو اپنی رودات سنائی اور بتایا کہ میں فنگ کو منحوس شکل کعبے کے حجلہ روسی سے چرا کر لایا ہوں. کعبے کی ناگہانی موت کا صفدر کو بھی علم تھا، تاہم اس نے یہ بتا کر مجھے حیران کر دیا کہ کعبے کے قتل کا الزام اس کے ایک دیرینہ دشمن مہابت کے سر آ رہا ہے. مہابت کے بارے میں صفدر زیادہ نہیں جانتا تھا. اسے صرف یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ 2-3 سال پہلے کعبے نے مہابت کی سہاگ رات کو اس کے گھر میں شب خون مارا تھا. اس شب خون میں مہابت نامی شخص کی نوبیاہتا بیوی ہلاک ہوئی تھی اور مہابت شدید زخمی ہوا تھا. بہرطور مجھے اور صفدر کو اس تذکرے سے کوئی سروکار نہیں تھا. جو بات ہمارے لیے اہم تھی وہ یہ تھی کہ معجزاتی طور پر کعبے کے قتل کی تفتیش غلط رخ پر مڑ گئی تھی اور ہمارے لیے خطرات کم سے کم ہو گئے تھے. اس کھو میں قیام کے دوران فنگ نے مجھے اپنے بارے میں کافی کچھ بتایا. وہ یونیورسٹی میں سال دوم کی طالبہ تھی. سیر و سیاحت اور کوپیمائی کا جنون اسے اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا. وہ جان چاول کی محبت میں گرفتار تھی. جان بھی اسے چاہتا تھا. درحقیقت فنگ نے اپنے پاپا سے ضد کر کے اس مہم میں اسے شمولیت اختیار کی تھی. اس شمولیت کی وجہ ظاہر ہے جان چاول ہی تھا. فنگ کے بیانات کے مطابق جس روز وہ اس پراسرار قبیلے کے ہاتھوں گرفتار ہوئے وہ اپنے بیس کیمپ سے کافی دور ایک بالکل سنسان جگہ پر موجود تھے. یہاں چاروں طرف برف کی چادر بچھی ہوئی تھی اور ہو کا عالم طاری تھا. پارٹی لیڈر مسٹر راموس نے انہیں وارننگ بھی دی تھی کہ وہ بہت دور نکل گئے ہیں، لہٰذا جلد واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے بے پرواہی کی اور ایک چوٹی دیکھنے کے لیے تھوڑا سا مزید آگے نکل گئے. جب وہ تینوں چوٹی پر کھڑے تھے تو انہیں ایک برفانی طوطے کے عقب سے نسوانی چیخیں سنائی دیں. فنگ ڈر گئی، لیکن جان چاول اور لی وانگ نے اسے اپنی مردانگی کے خلاف سمجھا کہ وہ چیخیں سن کر واپس پلٹ جائیں. وہ چیخنے والی کی مدد کے لیے طوطے کے قریب پہنچے تو اس وقت ان پر قیامت ٹوٹ پڑی. کم از کم 4 قوی ہیکل افراد نے ان پر حملہ کر دیا. وہ تیز دھار کلہاڑوں اور رائفلوں سے مسلح تھے. یہ صورتحال دیکھ کر فنگ نے واکی ٹاکی پر بات کرنا چاہی، لیکن ایک جنگلی نے فنگ کو دبوچ لیا. اس کا واکی ٹاکی توڑ دیا اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے. جنگلیوں کے ساتھ لڑائی میں لی وانگ کو ٹانگ پر گولی لگی اور جان چاول بھی زخمی ہوا. جان کی محبت فنگ کے رگو پے میں رچی ہوئی تھی. وہ خالص مشرقی انداز میں اسے اپنے جسم و جاں کا مالک سمجھتی تھی. اس نے مجھے اور جان چاول کے بارے میں کئی باتیں بتائیں. ان میں سے ایک بات خاص طور پر اہم تھی. مدراس میں قیام کے دوران جان نے فنگ کو ایک خوبصورت جھومر تحفے میں دیا تھا. اس طلائی گہنے میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے. جان نے فنگ کو بتایا کہ یہ جھومر ہندوستان کی کسی مہارانی کا ہے اور 150 سال پرانا ہے. یہ جھومر فنگ کے اس سامان میں رہ گیا تھا جو گلگت کے ہوٹل میں موجود تھا. جھومر کے علاوہ ایک انگوٹھی بھی جان نے فنگ کو پیش کی تھی. اس انگوٹھی کو بھی نوادرات میں شمار کیا جا سکتا تھا. جب جنگلیوں نے انہیں پکڑا اور تلاشی کے دوران یہ انگوٹھی فنگ کی انگلی سے اتار لی. میں نے فنگ سے پوچھا کہ جان چاول نے وہ انگوٹھی اور جھومر کہاں سے حاصل کیے تھے. بازار سے لیے ہوں گے، وہ سادگی سے بولی. یا تو اس کو اندازہ نہیں تھا یا وہ اپنے دلی جذبات چھپانے میں ماہر تھی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس موجود خوراک 4-5 روز کے لیے کافی تھی، لیکن دوسرے روز خوراک کا آدھے سے زیادہ حصہ ضائع ہو گیا. میں نے کھو میں موجود تمام سوراخ کپڑے کے ٹکڑوں اور گول پتھروں کی مدد سے اچھی طرح بند کر دیے تھے، مگر رات کے وقت ایک سوراخ کسی طرح کھل گیا. اس سوراخ میں سے سرخ چوٹیوں کی ایک فوج نکلی اور کھانے کی اشیاء پر حملہ آور ہو گئی. صبح ہم نے دیکھا تو ہر شے پر سرخ غلاف سا چڑھا ہوا تھا. ظاہر ہے ہمیں سب کچھ ضائع کرنا پڑا. 24 گھنٹے تو ہم نے بھوکے رہ کر گزار دیے، لیکن پھر خوراک کی طلب ناقابل برداشت ہو گئی. سخت سردی میں ویسے بھی جسم کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. فنگ کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمنے لگی. میرے اپنے معدے کو بھی بھوک کا چوہا اپنے نوکیلے پنجوں سے کھود رہا تھا. 50-60 فٹ کی بلندی پر درختوں کے درمیان برف موجود تھی. میں 3-4 بار یہ برف اکھاڑ لایا. اس برف نے ہماری پیاس تو بجھا دی، لیکن معدے کا بھر جانا سراب ہی ثابت ہوا. چوتھے روز صبح سویرے سردی اپنے عروج پر پہنچ گئی. ہمارے گرم کپڑوں میں نمی سرایت کر چکی تھی اور کھو سے باہر چاروں طرف گہری دھند پھیلی ہوئی تھی. یوں لگتا تھا کہ سورج اب ہفتوں صورت نہیں دکھائے گا. گہری دھند کے ساتھ ہلکی ہلکی بوندیں بھی پڑتی تھیں
یا شاید یہ دھند ہی تھی جو بوندوں کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ فنگ سے اب بھوک مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے خوراک کی تلاش میں باہر نکلنا پڑے گا۔ میرے نکلنے کے لیے موسم بھی بہت مناسب تھا۔ میں نے اپنا منہ سر گرم چادر میں لپیٹ سکتا تھا۔ دھند اور سردی کے باعث اہل بستی یقیناً گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ میں نے کھو چھوڑی اور بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک دو افراد ملے لیکن انہوں نے مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ میں بستی کے مضافات میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک کشادہ سڑک نشیب کی طرف جاتی تھی۔ یہ وہی سڑک تھی جو کعبے کے گھر کے پاس سے بھی گزرتی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ سڑک وادی کی دوسری بستی کی طرف جاتی ہے جس کا ذکر فنگ نے کیا تھا۔ میں نے سڑک کراس کی اور پتھروں سے بنے ہوئے ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے پہنچ گیا۔ میری معلومات کے مطابق یہ بستی کا واحد 2 منزلہ مکان تھا۔ اس مکان کی حیثیت بستی کے گودام کی سی تھی۔ لوٹ مار کی کارروائیوں میں جو بھی خوراک حاصل ہوتی تھی وہ اس گودام میں رکھی جاتی تھی۔ اس گودام کا انچارج بلکہ سابق انچارج کعبے تھا۔ گودام کے سامنے ایک وسیع احاطہ تھا۔ احاطے میں مجھے 2-3 چھکڑے بھی نظر آئے۔ ان چھکڑوں کے آگے لمبے بالوں والے پہاڑی گھوڑے اور ٹٹو باندھے جاتے تھے۔ کسی چھکڑے کے آگے 2 اور کسی کے آگے 1 جانور جوتا جاتا تھا۔ احاطے کے سامنے کھڑے چھکڑوں میں ایک بہت سجایا بھی تھا۔ اس کی لکڑی پر پیتل اور تانبے کے پترے چڑھے ہوئے تھے۔ بیٹھنے کے لیے نفیس گدے موجود تھے اور گھوڑے بھی خوب صاف ستھرے تھے۔ بالفاظ دیگر اس چھکڑے کو چھکڑے کے بجائے گھوڑا گاڑی یا بگھی کہنا چاہیے تھا۔ میرا خیال تھا کہ الگ صبح گودام پر زیادہ افراد موجود نہیں ہوں گے۔ میں اندر چلا جاؤں گا اور کسی طرح تھوڑی سی خوراک حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاید میں یہ بتانا بھول گیا کہ اس وادی میں خرید و فروخت کے لیے کرنسی استعمال نہیں ہوتی تھی۔ عموماً جنس سے جنس کا تبادلہ کیا جاتا تھا یا پھر فیروزی رنگ کے تسبیح کے دانوں جیسے چھوٹے چھوٹے گول پتھر تھے جو لین دین میں استعمال ہوتے تھے۔ کسی چشمے، کھو یا سرنگ سے برآمد ہونے والی اس قدرتی کرنسی کو مخصوص نام بھی دیا گیا تھا۔ فنگ کے پاس اس کرنسی کی کچھ مقدار موجود تھی۔ میں یہ کرنسی اس امید پر اپنے ساتھ لایا تھا کہ شاید کام آ سکے۔ تاہم گودام کی صورتحال دیکھ کر میں نے اندر جانے کا فوری ارادہ ترک کر دیا۔ اگر گودام سے باہر گھوڑا گاڑیاں موجود تھیں تو اندر افراد کا ہونا بھی لازمی تھا۔ وہاں قریب بھی درختوں تلے چند پتھر پڑے تھے۔ ان پتھروں کی ہموار چکنی سطح دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں لوگ عموماً سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اس خوبصورت ڈھلان کا نظارہ کرتے ہیں جو کسی خوب روح کے سبز آنچل کی طرح نیچے جھرنے کی گزرگاہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں بھی ان میں سے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ یہ میری بھوک کی کرشمہ کاری ہی تھی کہ مجھے گودام کے اندر سے ہنٹر بیف کی خوشبو آ رہی تھی۔ معلوم نہیں یہ میرا وہم تھا یا واقعی گودام میں ہنٹر بیف کا ایک آدھ ٹکڑا موجود تھا۔ گودام کے سامنے کھڑی لگژری گھوڑا گاڑی میں ایک 5-6 سالہ بچی بیٹھی تھی۔ اس نے بے تحاشا گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ سر پر ایک اونی ٹوپی بھی تھی۔ بچی مقامی نظر آتی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید اور نقوش دلکش تھے۔ ایک گاڑی بان بھی گھوڑا گاڑی میں موجود تھا۔ وہ نشست سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بچی اور گاڑی بان کسی ایسے شخص کے انتظار میں کھڑے ہیں جو کسی کام سے گودام کے اندر گیا ہوا ہے۔ بچی میری طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن گڑبڑا گئی۔ مجھے غزالہ کی شباہت یاد آئی۔ اس بچی کی شکل میں کسی نہ کسی حد تک غزالہ کی شباہت موجود تھی۔ غزالہ کا بچپن میری آنکھوں میں رچا بسا ہوا تھا۔ یقیناً جب غزالہ اس عمر کی تھی تو ایسی ہی تھی۔ مسکرانے سے ایسی اس کی آنکھیں ذرا چھوٹی ہو جاتی تھی اور ہونٹ بھیج جاتے تھے۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر بچی نے بھی مجھے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ کبھی وہ منہ سے آوازیں نکالتی، کبھی بازو کو یوں حرکت دیتی جیسے کوئی چیز میری طرف پھینک رہی ہو، کبھی تالی بجاتی اور کبھی ہنسنے لگتی۔ اس ظالم بستی کے مکینوں میں یہ ہنستی مسکراتی بچی مجھے بڑی اچھی لگی۔ میں نے سوچا کاش یہ ہمیشہ ایسی ہی معصوم رہے، اس کے ہاتھوں میں چمکدار پھل کا کلہاڑا نہ آئے، اس کی آنکھوں میں درندگی نہ اترے۔ اچانک میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سایہ گاڑی کے نیچے سے نکلا ہے اور پاس ہی واقع جھاڑ جھنکاڑ میں گھس گیا ہے۔ گہری دھند کے باوجود میں نے یہ حرکت واضح طور پر دیکھی تھی۔ میرے دل میں خود بدھ ہوئی اور میں اٹھ کر گھوڑا گاڑی کی طرف چل دیا۔ مجھے اپنے قریب دیکھ کر بچی مقامی زبان میں کچھ بولنے لگی۔ میں اسے نظر انداز کرتا ہوا جھاڑ جھنکار کی طرف بڑھا۔ یہ 6-7 فٹ اونچے خضرا پودے تھے۔ سرمائی پھولوں کی 1-2 جھاڑیاں بھی تھیں۔ میں محتاط قدموں سے اس جھاڑ جھنکار تک پہنچا۔ میں نے وہاں کسی کو دیکھا۔ چھپنے والے کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے مجھ سے ٹکرائیں۔ وہ کوئی مقامی نوجوان تھا۔ ایک دم وہ اٹھ کر بھاگا۔ میری نگاہ میں بجلی سی چمک گئی۔ نوجوان کے ہاتھ میں کوئی اوزار تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نٹ بولٹ کسنے والی بڑی چابی ہے۔ نوجوان اتنے خوفزدہ انداز میں بھاگا تھا کہ میں اس کا پیچھا کرنے پر مجبور ہو گیا۔
करीबन 100 फुट तक हम दोनों अंधाधुंध सीधे भागते चले गए। फिर यकायक रास्ता छोड़कर वो दरख्तों में घुस गया। मैंने भी उसकी तकलीद की। मेरे जहन में बड़ी तेजी से यह ख्याल गुजरा कि इस शख्स ने घोड़ा गाड़ी के नीचे घुसकर कोई गड़बड़ की है। शायद कोई नट बोल्ट ढीला कर दिया है, जिसके सबब गाड़ी को हादसा पेश आ सकता है। नौजवान छरेरे जिस्म का था और वैसे भी रास्ते के नशेबो फराज से आगा था। वो किसी छलावे की तरह उड़ता चला जा रहा था, मगर मैंने भी कोई कसर नहीं उठा रखी। एक मौके पर तो मैं इसके बिल्कुल नजदीक पहुंच ही गया था, लेकिन फिर अचानक वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। मेरे चारों तरफ पत्थर और झाड़ियां थी। भूल भुलैयों का सा मंजर था। इन भूल भुलैयों में से किसी तन्हा शख्स को ढूंढना दुश्वार कारगुजार था। मैंने राइफल हाथ में ली, थोड़ी देर इधर उधर मोहतात नजरों से देखा और फिर वापस रवाना हो गया। गोदाम तक का फासला मैंने तेजी से तय किया। यह देखकर मुझे धचका लगा कि लग्जरी टाइप घोड़ा गाड़ी गोदाम के सामने मौजूद नहीं, वो नामालूम सिंध रवाना हो चुकी थी। मेरी निगाहों में उस मासूम चेहरा गुड़िया की सूरत घूम गई, जो अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी में मौजूद थी और मेरे साथ अटखेलियां कर रही थी। अगर गाड़ी के नीचे से निकलकर भाग जाने वाले शख्स ने वाकई गाड़ी के साथ कुछ किया था, तो फिर गाड़ी पर सवार अफराद को खतरा लाहक था। मैंने करीबी पत्थर पर चढ़कर देखा। धुंध के बावजूद मुझे गाड़ी नजर आ गई। वो बल खाते पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भागी चली जा रही थी। ये रास्ता चूंकि नशेब की तरफ जाता था, लिहाजा मैं बुलंदी से बासानी देख सकता था। रास्ते की एक जाने पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। ऐसे रास्तों पर होने वाले हादसात मोहलिक साबित होते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एन उसी वक्त मेरी निगाह मिस्टर हेनरी पर पड़ी। वो झुक कर चलता हुआ स्टोर के अंदर से निकला था। उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। मैं लपक कर अंकल हेनरी के पास पहुंचा। वो ताज्जुब से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अपने चेहरे पर से गर्म चादर हटाई तो उसने मुझे पहचान लिया। उसके साथ ही उसके चेहरे पर बेपनाह हैरत और खौफ नजर आने लगा। तो तुम यहाँ कैसे? उसके हाथ से लिफाफा गिरते गिरते बचा था। मिस्टर हेनरी, मैं अपने बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले मुझे ये बताइए कि जो रंगदार घोड़ा गाड़ी यहाँ खड़ी थी वो किसकी थी? वो पनामा की थी। पनामा जिस बस्ती का मलिक है, साथ में उसकी बच्ची थी। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मिस्टर हेनरी, पनामा को कोई हादसा पेश आ सकता है। मुझे शक गुजरा कि किसी ने उसकी घोड़ा गाड़ी में कोई गड़बड़ की है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैंने मुख्तसर अल्फाज में हेनरी को बताया कि थोड़ी देर पहले क्या वाकया पेश आया है। हेनरी की पेशानी पर वाकई दर्जनों सिलवटों में उलझन की सिलवटें भी शामिल हो गई। मिस्टर हेनरी, पनामा को इस वाकये से मुत्तला करना जरूरी है। क्या यह बेहतर नहीं कि हम अभी उनके पीछे जाएं? हेनरी के तासुरात से जाहिर था कि वो मेरी राय से मुत्तफिक है, लेकिन उसके बूढ़े आसाब में किसी भागदौड़ के हक में नहीं थे। आपके पास सवारी है? हेनरी ने उस छकड़े की तरफ इशारा कर दिया जो गोदाम के दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा था और जिसमें सिर्फ एक घोड़ा जुता हुआ था। आइए मिस्टर हेनरी, हम पनामा के पीछे चलते हैं। मामूली तजब्जुब के बाद हेनरी तैयार हो गया। छकड़े पर बैठकर उसने घोड़े की लगामें थामी, जेब से विस्की का एक पव्वा निकालकर 2-3 घूंट लिए। मैंने उसके पहलू में जगह संभाल ली। जरा देर बाद हम एक 10 फुट चौड़े नीम हमवार रास्ते पर भागे जा रहे थे। ये रास्ता बतदरीज नशेब में उतरता जा रहा था और जू जू नशेब में उतर रहा था खतरनाक होता जा रहा था। ये रास्ता किधर को जाता है? सकराम की तरफ। सकराम वादी की इस दूसरी बस्ती को कहा जाता था जो अभी तक मेरी नजरों से ओझल थी। कितना फासला है यहाँ से? करीबन आधा घंटा लगेगा, हेनरी ने कहा। विस्की चढ़ाकर उसके जिस्म में हरारत और तवानाई जाग उठी थी। वो मुझे बिल्कुल किसी काउबॉय की फिल्म का किरदार लगा। आपका क्या ख्याल है? पनामा किधर गया है? सकराम क्या होगा? रास्ते में रुकने वाली और कोई जगह नहीं है। फिंग का शौहर कत्ल हो गया है और फिंग घर से गायब है। तुम्हें मालूम है इस बारे में? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे कनखियों से देखते हुए बोला, मुझे शिकायत है कि तुम इस बारे में जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बात अभी छेड़ने का मौका नहीं है, मैंने कहा। घोड़ा तेजी से दौड़ा जा रहा था। धुंध ने जहां तक इजाजत दी, मैंने वहां तक देखा। बल खाते रास्ते पर कोई घोड़ा गाड़ी, कोई छकड़ा नजर नहीं आ रहा था। बर्फीली हवा सामने की तरफ से चल रही थी, लिहाजा उसकी काट दुगनी हो गई थी। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात की योरिश थी। शायद मुझे ही वहम हुआ था। मुमकिन था कि वो पुरस्कार नौजवान गाड़ी के नीचे से ना निकला हो, किसी और तरफ से आया हो, और अगर वो गाड़ी के नीचे से भी निकला था तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं था कि उसने गाड़ी में कोई गड़बड़ की हो। वो किसी और वजह से भी गाड़ी के नीचे छुप सकता था। जिस गाड़ी या घोड़ा गाड़ी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आम छकड़ों और घोड़ा गाड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो आरामदेह बग्घी की तरह थी जिसमें कमानियां और स्प्रिंग वगैरह लगे हुए थे। नाहमवार रास्ते पर
बड़ी तेजी से रवाना हुई थी वो, और अब उसका दूर दूर तक पता नहीं था। अचानक मेरी हसासियात से मटकर आंखों में आ गई। मैं सख्ते की कैफियत में अपने सामने देखता चला गया। वो घोड़ा गाड़ी जिसे मैं दूर दूर तलाश कर रहा था अचानक मेरी आंखों के सामने आ गई, लेकिन ऐसी हालत में कि मेरा दिलो दिमाग सुन्न होकर रह गया। वो मेरी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश मंजर था। मैंने देखा घोड़ा गाड़ी ढलान रास्ते से उतरकर खड्ड में लुढ़क चुकी है, लेकिन उसके दोनों घोड़े रास्ते के किनारे वाक़ई दरख्तों में उलझे हुए हैं। चमड़े के मजबूत साज ने घोड़ों को गाड़ी के साथ बांध रखा था, लिहाजा गाड़ी खड्ड में नहीं गिरी थी बल्कि हवा में झूल रही थी। गाड़ी के वजन के सबब घोड़ों की टांगें हवा में उठ चुकी थीं और वो दर्दनाक आवाज में हिनहिना रहे थे। हेनरी के हाथों ने बेसाख्ता घोड़े की बागें खींची और छकड़ा रुक गया। हम तेजी से नीचे उतरे। उसी वक्त मेरी निगाह घोड़ा गाड़ी के पहिए पर पड़ी। गाड़ी का ये पहिया गाड़ी से अलग हो चुका था और रास्ते के वस्त में पड़ा था। पहिए के करीब एक जिस्म भी नजर आ रहा था। यह पनामा का जिस्म था। हमने करीब जाकर देखा, उसकी पेशानी खून से तर थी और वो नीम बेहोशी की हालत में था। हमें देखकर वो इस हालत में भी बड़बड़ाने लगा। पहले उसने उठने की नाकाम कोशिश की, फिर घोड़ा गाड़ी की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगा। यकीनी बात थी कि इसकी बच्ची गाड़ी में है। हमने पनामा को इसके हाल पर छोड़ा और गाड़ी की तरफ लग के खड्ड के किनारे से नीचे झांका तो बदन में चोटियां सी रेंग गई। धुंध की वजह से खड्ड का पेंदा नजर नहीं आ रहा था, तमाम खड्ड की साख्त बता रही थी कि वो 700-800 फुट से कम गहरी नहीं है। इस कातिल गहराई में भारी भरकम घोड़ा गाड़ी शाख से लगे छोटे से फल की तरह झूल रही थी, ऐसा पक्का हुआ फल जो किसी भी वक्त टूटकर गिर सकता था। बच्ची के अलावा गाड़ीबान भी गाड़ी के अंदर था और हाथ हिला हिलाकर चीख रहा था। बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही थी, उसकी आवाज भी नापैद थी। हेनरी ने मकामी जुबान में गाड़ीबान से पूछा कि बच्ची कहाँ है। उसने रोते हुए एक तरफ इशारा किया और बताया कि बच्ची बेहोश है। गाड़ीबान की आवाज एक ऐसे शख्स की आवाज लग रही थी जिसने मौत के फरिश्ते को अपने रूबरू देख लिया हो। यह लम्हों का खेल था। गाड़ी किसी भी वक्त घोड़ों से जुदा होकर गहराई के सफर पर रवाना हो सकती थी, और यह भी मुमकिन था कि घोड़े भी उसके साथ ही खिंच जाते। बेपनाह खिंचाव के सबब घोड़े बुरी तरह तड़प फड़क रहे थे। वो जिन दरख्तों में उलझे हुए थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि तादेर उन्हें सहार सकते। धुंध में लिपटा हुआ रास्ता दोनों तरफ दूर तक खाली था। इर्द गिर्द कोई मुतनफ़िस दिखाई नहीं देता था। बच्ची और गाड़ीबान की जान बचाने के लिए जो कुछ करना था वो हमें ही करना था। मैंने अपनी गर्म चादर उतार कर एक तरफ फेंकी, 7 mm घास में छुपाई और बिल्कुल उमूदी ढलान पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। मेरे पांव आगाज में ही फिसल गए। गिरने से बचने के लिए मैंने घोड़ा गाड़ी का सहारा लिया। पूरी गाड़ी झूले की मानंद हिल गई और इसके साथ ही वो दरख्त भी जिनमें वो उलझी हुई थी। गाड़ी मान के मुंह से दबी दबी चीखें निकल गईं। अपने पांव जमाने के बाद मैंने गाड़ी का सहारा तर्क कर दिया और एक बार फिर नीचे की तरफ खिसकने लगा। 10-15 फुट का वो फासला हजारों मील के सफर पर भारी था। आखिर ये सफर खत्म हुआ और मैं गाड़ी के हिस्से में पहुंच गया जहां बच्ची और गाड़ीबान महसूर थे। गाड़ीबान ने जख्मी और बेहोश बच्ची को दोनों हाथों में उठाया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस वक्त मैंने देखा कि गाड़ीबान खुद भी बुरी तरह जख्मी है। उसकी दोनों टांगें एक तबाहशुदा नशिश के नीचे फंसी हुई थीं। वापसी ज्यादा दुश्वार थी। अब बच्ची का बोझ भी मेरे साथ था। 2-3 दफा मेरा पांव फिसला और मुझे घोड़ा गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। हर मर्तबा जब मैंने सहारा लिया, गाड़ी ने बुरी तरह हिचकोला खाया और कुछ नीचे की तरफ खिसक गई। किनारे तक पहुंचते पहुंचते मेरी कोहनियां और घुटने बुरी तरह छिल गए। बच्ची को महफूज फासले पर पहुंचाकर मैं फिर गाड़ी की तरफ बढ़ा। अब सूरत हाल मजीद खतरनाक हो चुकी थी। एक घोड़े ने बुरी तरह तड़प फड़क कर चमड़े की एक बंदिश तोड़ दी थी और अब अपनी अगली टांगों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसके पेट पर से खाल उतरी हुई थी और सफेद सफेद गोश्त नजर आ रहा था। बंदिश टूटने से घोड़ा गाड़ी कुछ और नीचे खिसक गई। मैंने नीचे उतरना चाहा तो बूढ़े हेनरी की आंखों से खौफ झांकने लगा। वो अंग्रेजी में बोला, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमें इस शख्स को बचाना है। तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा, वो लर्जा आवाज में बोला। मैंने एक दरख्त की पत्थर से निकली हुई जड़ें पकड़ी और पांव जमा जमा कर नीचे उतरने लगा। अभी बमुश्किल मैंने 3-4 फुट का फासला तय किया होगा कि एक जोरदार तड़ाखे की आवाज आई। मैंने दोनों घोड़ों को भागते हुए देखा। उसके साथ ही गाड़ीबान की लर्जा खेज चीख मेरी कानों में गूंजी। गाड़ी हरकत में आ चुकी थी। ये मौत की हरकत थी। ये अजल का सफर था। एक महीब सी गड़गड़ाहट से गाड़ी लुढ़की और धुंध की दबीज तह में ओझल हो गई। मैं अब इस शाख दर शाख सुरंग के अंदर था जिसके दहाने पर बिफरे हुए सांड की छवि थी और एक तनावर दरख्त से बहुत सी पुरस्कार पोटलियां बंधी हुई थीं।
میرے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ پاناما تھا. اس کے سر اور ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں. یہ سرنگ کا ایک نہایت سجا سجا حصہ تھا. اس وادی میں یہ واحد جگہ تھی جہاں فانوس نظر آ رہے تھے اور جہاں روشنی کرنا یا آگ جلانا ممنوع نہیں تھا. ہم ایک دبیز قالین پر بیٹھے تھے اور دیواروں کے ساتھ کشن لگے ہوئے تھے. ایک خوبرو خادمہ ابھی ابھی ہمارے سامنے چائے کی پیالیاں رکھ گئی تھی. چائے کی چسکی لیتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے کئی برسوں کے بعد چائے کا ذائقہ میری زبان پر آیا ہے. پاناما واضح طور پر کسی یورپی ملک کا باشندہ لگتا تھا اور شستہ لہجے میں انگریزی بولتا تھا. وہ اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہہ رہا تھا، تم نے جو کچھ میری بچی کے لیے کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے. میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا. یہ میرا انسانی فرض تھا جو میں نے ادا کیا، لیکن یہ فرض ادا کرتے ہوئے تم نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. میں تمہاری سمجھ بوجھ اور دلیری سے بہت متاثر ہوا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہارے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے. وہ مجھے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی بے اطمینانی کروٹیں لے رہی تھی. شاید یہ بے اطمینانی اس واقعے کا نتیجہ تھی جو پرسوں صبح کے وقت پیش آیا تھا. اس واقعے میں پاناما اور اس کی بیٹی زخمی ہوئے تھے، جبکہ گھوڑا گاڑی چلانے والا موقع پر ہلاک ہوا تھا. یہ بات بالکل عیاں تھی کہ کسی سازش کے تحت گھوڑا گاڑی میں نقص ڈالا گیا تھا. ان آہنی کنڈوں کے نٹ بورڈ کھول دیے گئے تھے جو گاڑی کی کمانیوں کو دھرے سے جوڑتے تھے. رفتار پکڑنے کے بعد جب گاڑی کہیں اچھلی تھی تو کنڈے اتر گئے اور ایک پہیا گاڑی سے علیحدہ ہو گیا تھا. میں نے پاناما کی بچی کو گھوڑا گاڑی سے نکالنے کے بعد جو جدوجہد کی تھی وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. بعد میں وہ مجھ سے لپٹ گیا تھا اور اپنے خون آلود ہونٹوں سے اس نے مجھے مسلسل بوسے دیے تھے. وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر لے آیا تھا. وہاں پہنچ کر ہنری نے پاناما کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا. یہ جان کر بھی کہ میں مفرور مادار ہوں اور میرے ہاتھوں چند افراد زخمی ہو چکے ہیں، پاناما کا رویہ میرے ساتھ نرم ہی رہا. فنگ تب تک اسی کھو میں تھی جہاں اس نے حجلہ روسی سے فرار ہو کر پناہ لی تھی. میں چاہتا تو پاناما سے درخواست کر کے فنگ کو بھی اپنے پاس بلا لیتا، لیکن اگر میں ایسا کرتا تو یہ میری غلطی ثابت ہوتی. فنگ سے میرا تعلق ثابت ہو جاتا اور پھر یہ بھی پتا چل جاتا کہ کعبے کے قتل میں میرا ہاتھ ہے. کم از کم اس سلسلے میں مشکوک تو ضرور ٹھہرتا. لہٰذا میں نے سلسلے میں پاناما سے کوئی بات نہیں کی اور ہنری سے کہا کہ وہ بھوکی پیاسی فنگ کو کھو سے نکالے اور اسے اپنی تحویل میں لے لے. میں نے اسے رازداری کی تلقین بھی کی. ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے اور پاناما کی پرسوچ نگاہیں میرے چہرے پر تھیں. وہ آہستگی سے بولا، اگر میں تمہاری خدمات اپنے لیے وقف کر لوں تو کیسا رہے گا؟ میں کچھ سمجھا نہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ تم میرے پاس رہو، میرے ذاتی گارڈز میں شامل ہو جاؤ. آپ کے پاس گارڈز بھی ہیں؟ کیا آپ کو کسی کی طرف سے کوئی خطرہ ہے؟ ہاں، بہت شدید خطرہ ہے، اور اس کا ایک ثبوت وہ واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ پرسوں پیش آیا ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرسوں جو کچھ ہوا وہ کسی سلسلے کی کڑی ہے؟ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو. کوئی نامعلوم شخص مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر سنسنی خیز بات یہ تھی کہ پاناما مجھ سے ایک انتہائی نجی معاملے پر بات کر رہا تھا. وہ ان لمحات میں بالکل بدلا ہوا شخص نظر آ رہا تھا. اس کی روب دار دبنگ شخصیت کہیں اوجھل ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک عام سا آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا، اپنے اندیشوں اور اپنی مجبوریوں میں گھرا ہوا. مجھے لگا کہ پاناما دو چہروں کا مالک ہے. ایک چہرہ وہ تھا جو اس وادی کے لوگوں کے سامنے رہتا تھا، ڈرانے دھمکانے والا چہرہ، وحشیانہ قانون بنانے والا اور ان پر عمل کرنے والا چہرہ، سادہ لوگوں کو روحانیت کے طلسم میں جکڑنے والا چہرہ. اور دوسرا چہرہ اس وقت میرے سامنے تھا، لاچار، مجبور اور اندیکھی موت کے خوف سے اترا ہوا چہرہ. اندیکھی موت جو اس کے علاوہ اس کی فیملی پر بھی سایہ فگن تھی. اس موت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ غالباً یہی سوال پاناما کے ذہن میں بھی انگارے دہکا رہا تھا. پاناما کے سامنے شراب سرخ کا ایک بلوری برتن تھا. یہ مقامی طور پر تیار کی گئی شراب تھی. فنگ نے بتایا تھا کہ اس شراب کو تیار کرنے کے لیے آگ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پاناما اس شراب میں سے جام بھر بھر کر پی رہا تھا. اس کا جام ایک چھوٹا سا گلاس تھا. پہلے وہ بلوری سراہی میں سے تھوڑی سی شراب گلاس میں ڈالتا اور پھر ایک دوسرے سراہی میں سے تھوڑا سا پانی ملاتا. اسٹیل کے ایک برتن میں قدرتی برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود تھے. گاہے گاہے وہ ایک آدھ ٹکڑا بھی گلاس میں ڈال لیتا. گلاس بے شک چھوٹا تھا، لیکن پاناما ایک گلاس خالی ہوتے ہی دوسرا بھرنا شروع کر دیتا تھا. دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں سرخ ہوتی چلی گئیں اور آواز میں لڑکھڑاہٹ آ گئی. اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہا. مجھے اس سلسلے میں بالکل دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر صورتحال کے پیش نظر مجھے اس کا ساتھ دینا پڑا. اس کی نظر بچا کر ایک دو جام میں نے اپنی نشست کے پیچھے بھی اونڈے لے. یہ ایک تیز شراب تھی اور میں اپنے حواس کھونا نہیں چاہتا تھا.
پاناما تیز رفتاری سے شراب نوشی کرتا رہا اور آخر بالکل بہک گیا. اس کے اندر کی باتیں باہر آنے لگی. وہ مجھ سے زیادہ بے تکلف ہو گیا. پہلی بار اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور مجھے میرا نام لے کر مخاطب کرنے لگا. پتہ نہیں اس پر کیسا موڑ طاری تھا. اس نے اپنا آپ مجھ پر کھول کر رکھ دیا، یہاں تک کہ اپنی نجی زندگی کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگا. وہ بظاہر جتنا با اختیار اور مطمئن نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی دکھی اور بے چین تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خود ساختہ اور موروثی بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے. وہ اپنی موجودہ زندگی کو پسند نہیں کرتا، لیکن قبائلی دباؤ کے سبب لاچار ہے. اس نے اپنا بازو میرے گلے میں ڈال کر میرے دونوں رخسار چومے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم نے پرسوں جو کچھ کیا ہے میں تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، چاہوں بھی تو نہیں دے سکتا. میری بچی سانچا میری کل کائنات ہے. تم نے میری کائنات بچائی ہے. پھر وہ ایک دم دہاڑے مار مار کر رونے لگا. میں نے کہا، میں آپ کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا. آپ تو بالکل حوصلہ چھوڑ رہے ہیں. جو شخص یا اشخاص آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں آخر کو وہ اسی قبیلے کے ہیں. آپ کوشش کر کے ان کا سراغ لگا سکتے ہیں. تم اجنبی ہو، یہاں کے حالات کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہو. اس نے اپنی جیب سے کارڈ سائز تصویر نکالی. یہ اس بچی کی تصویر تھی جو پرسوں حادثے میں زخمی ہوئی تھی اور ابھی تک شفا خانے میں تھی. یہ پولورائڈ کیمرے کی تصویر تھی. یقیناً کسی بد نصیب سیاح کا کیمرہ ہوگا جو ان لوگوں کے ہتھے چڑھا ہوگا. تصویر میں سانچا نامی یہ بچی ایک عورت کی گود میں نظر آ رہی تھی. جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ عورت بچی کی ماں تھی. نشے کے عالم میں پاناما اس تصویر کو چومنے لگا اور رونے لگا. میں جانتا ہوں میری پیاری بچی، مجھے تم سے جدا کر دیا جائے گا. میں تمہیں دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہوں گا. پاناما پر رقت طاری تھی اور وہ دیوانوں کی طرح تصویر سے باتیں کیے جا رہا تھا. میں زندہ ہوں میری بچی، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں زندہ نہیں ہوں. مجھے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. تیرا باپ تجھ سے دور جانے پر مجبور ہو جائے گا میری بچی. جب ایسا ہو جائے تو اپنے مجبور باپ کو معاف کر دینا. پاناما کی ہچکی بند گئی. روتے روتے وہ شراب کی سراہی پر لڑک گیا. بلوری سراہی فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی اور ساتھ ہی چائے کے برتن بھی. دروازہ کھلا اور ایک عورت نے اندر جھانکا. یہی عورت تصویر میں بچی کے ساتھ نظر آ رہی تھی. یہ عورت اس سے پہلے خونی تماشا گاہ میں بھی پاناما کے ساتھ نظر آئی تھی. پاناما کی طرح اس کے بالوں میں بھی قیمتی پتھر ٹنکے ہوئے تھے. اس نے پاناما کو اٹھا کر ایک تخت پر لٹانے میں میری مدد کی. آثار سے نظر آ رہا تھا کہ عورت کو میری موجودگی اچھی نہیں لگ رہی. میں اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی باہر نکل آیا. اگلے روز دوپہر کے بعد پاناما سے میری ملاقات ہوئی. اس نے مجھے خود نشست گاہ میں بلایا تھا. آج وہ تر و تازہ اور اجلا اجلا نظر آ رہا تھا. اس نے لباس بدلا ہوا تھا اور بال سلیقے سے باندھ رکھے تھے. پیشانی پر بندھی ہوئی خون آلود پٹی کی جگہ نئی پٹی نے لے لی تھی. وہ دھیمی آواز میں بولا، کل میں نے نشے کی حالت میں جو باتیں کی انہیں اپنے دل و دماغ میں جگہ مت دینا. اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں تو کچھ عرض کروں؟ ہاں کہو. ضروری نہیں کہ آدمی نشے میں بہکی بہکی باتیں کرے. کبھی کبھی ٹھیک ٹھیک باتیں بھی اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ کل رات میں نے آپ کو ایک بالکل مختلف روپ دیکھا ہے. اس روپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے بارے میں میری بہت سی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں. میں خود کو آپ کے زیادہ قریب محسوس کر رہا ہوں. شکریہ. لیکن اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ میں تمہیں مقامی قوانین میں کسی طرح کی رعایت دے سکوں گا تو یہ خیال دل سے نکال دو. وہ سپاٹ لہجے میں بولا، میں کسی رعایت کی توقع کے بغیر ایک کام کرنا چاہتا ہوں. کیسا کام؟ اگر آپ گستاخی نہ سمجھے تو میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. کس سلسلے میں؟ آپ کی جان کو درپیش خطرے کے سلسلے میں. پاناما چونک کر میری طرف دیکھنے لگا. اس کی بڑی بڑی سلیٹی آنکھیں میری آنکھوں میں پیوست تھیں. وہ ایک دم گمسم سا ہو گیا. میں بہت کم وقت میں آپ کے مزاج کو بہت زیادہ سمجھ گیا ہوں. آپ کی دلیری اور بہادری پر دو رائے ہرگز نہیں ہو سکتی. لیکن ایسا بزدل دشمن جو چھپ کر نقصان پہنچانا چاہے آپ کے لیے بے سکونی اور ذہنی تکلیف کا باعث ہے. آپ سامنے آ کر وار کرنے والے دشمن کو ناکو چانے چبوا سکتے ہیں، لیکن کسی ایسے چوہے کا کھوج نہیں لگا سکتے جو بل سے نکل کر وار کرتا ہے اور پھر بل میں گھس جاتا ہے. لیکن میں ایسا کر سکتا ہوں کیونکہ میرا کام یہی ہے. میں جرم و سزا کی دلدل میں گردن تک دھسا ہوا شخص ہوں. پچھلے 7-8 سال میں نے اپنے قاتلوں سے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے گزارے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. اگر آپ مجھے اپنی پریشانی میں شریک کر سکیں اور محدود مدت کے لیے مجھے فری ہینڈ دیں تو میں آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں.